حضرت عزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ والے ہوئے نے. آپ بہت ہی تقوی والے متقی صوفی بزرگ ہوئے نے. آپ دا دور درائے دجلہ دے کنارے تے ایک آدمی بیٹھا ہے کہ جڑا رات بھی اتھے رہندا ہے تے دن بھی اتھے رہندا ہے اور بولدا ہے تو کسی نو سمجھ نہیں آندی. لوگ آندے نے پرواہ نہیں کردا. اکھاں چوں آنسو نکلدے نے اکھاں چوں آنسو نکلدے نے. چرچا ہو گیا کہ ایک آدمی درائے دجلہ دے کنارے تے بیٹھا ہے. توجہ فرمانا, درائے دجلہ دے کنارے تے بیٹھا ہے اور بولدا سمجھ نہیں آ رہی. حضرت عزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا ایک مرید اس دریا دے کنارے تے آیا. انہیں سارا منظر آ کے دیکھا اور واپس آیا تو اپنے شیخ دی بارگاہ چ عرض کردہ, حضور میں اج ایک انوکھا انسان دیکھ کے آیا ہوں کہ جڑا بولدا ہے تو سمجھ نہیں آندی. رات بھی دریا دے کنارے تے دن بھی دریا دے کنارے تے, حضور اکھاں چوں آنسو نے تو گفتگو کردا ہے بولدا ہے لیکن سمجھ نہیں آندی. آپ نے فرمایا اپنے درویشوں نے فرمایا اٹھو آؤ چلیے آؤ چلیے. آپ نے اپنے درویشوں نال لیا, غلاماں نال لیا تو دریا دے کنارے تے آ گئے. دریا دے کنارے تے آ گئے. جو ہی اس آدمی دی آپ تے نظر پئی تو فوراً دھوڑیا آ کے تو آپ نے کلامہ میں چلی لیا. انہیں گفتگو کی تھی, حضور سنتے پے نے. حضرت عزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنتے پے نے. وہ گفتگو کر رہا ہے, آپ سن رہے نے, وہ دا جواب دے رہے نے. لیکن غلاماں نو مریدین جڑے نال سن انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کی پہ بولدا ہے. جدو ملاقات ختم ہو گئی اپنے درویشاں نو آپ نے فرمایا آؤ چلیے. واپس آ گئے. آ کے تشریف فرما ہوئے تو غلام عرض کرتے نے, حضور وہ جڑا آدمی بولدا سی جس نے آپ نو کلامہ میں چلی لیا, حضور وہ بولدا سی کیا آپ نو سمجھ آندی سی؟ آپ نے فرمایا ہاں آندی سی سمجھ. فرمایا آندی سی سمجھ. حضور وہ کی کہندا سی؟ آپ نے فرمایا وہ یہ کہہ رہا سی کہ میں ایک دفعہ ایک صالحین اللہ دے بندے دی قبر تو گزرنا سا پیا تو قبر پھٹی, ہاتھ باہر نکلیا. اس اللہ والے نے مینوں پکڑا, میرا بازو پکڑیا اور قبر اندر کھچ لیا. وہ تو قبر بند ہو گئی. جدوں میں قبر دے اندر گیا تو میں کی دیکھنا پیا کہ حد نگاہ تک قبر وسیع ہے اور باغ ہی باغ نظر آ رہے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف دی حدیث مبارک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر جنت یا جنت دے باغاں چوں باغ ہے یا جہنم دیاں گڑیاں چوں گڑا ہے. اور او دے واسطے باغ او دے واسطے وے کہ جن نے اس قبر دی تیاری کر لئی جس تے اللہ تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. وہ عرض کردا ہے حضور پھر آپ نے فرمایا وہ کہندا ہے کہ میں انہاں بزرگاں دے نال 40 سال قبر دے اندر رہا اور اتنیاں نعمتاں اتنے باغ اور اتنا وسیع باغ. آپ فرماندے نے وہ کہہ رہا سی کہ حضور میں 40 سال انہاں بزرگاں دے نال گزارے تے ایک دن 40 سال تو بعد ایک دن وہ بزرگ فرماندے نے کیا ساڈے کول رہنا ہی کہ واپس جانا ہی, کیا ایتھے رہنا ہی کہ دنیا تے واپس جانا ہی؟ حضور میری زبان چوں نکلیا میں واپس جانا ہے. فوراً قبر پھٹی, آپ نے بازو پکڑیا تے مینوں قبر چوں باہر کر دیتا. حضور میں رونا اس واسطے ہاں, پریشان اس واسطے ہاں کہ میں دنیا تو جانا ہی سی, موت مینوں آنی سی, موت آ کے رہے گی, مرنا تو میں ہے سی, لیکن مرن تو پہلوں اللہ تعالیٰ نے اتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں وہ منظر دیکھیا. حضور رونا اس واسطے ہاں کہ میرے منہ چوں کیوں نکلیا کہ میں دنیا تے جانا ہے. حضور میں اس واسطے رو رہا, اس واسطے پریشان ہاں. میرے پیارے درویش بھائیو, جڑے مومن نے, جڑے صالحین نے, اللہ تعالیٰ دے صالحین مقرب بندے نے, جنت قبر انہاں واسطے جنت دا باغ ہے. وہ دنیا تو جدوں جاندے نے پریشان نہیں ہوندے. پریشان وہ ہوندا ہے کہ جڑا دیکھدا ہے اگلے منظر نو اور جدوں دیکھدا ہے اپنے آپ نو دیکھدا ہے کہ وہ سامان نہیں جڑا اگے چاہیدا ہے.